اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم لیول 1 کے سبق نمبر 21 پارہ نمبر 6 اور اس کا پہلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا اور آپ کے استاد محترم شیخ نصر اللہ صاحب کا حرمین شریفین کا سفر اپنی برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، جس کی وجہ سے آج مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ تو چلیے پارہ نمبر 6 مکمل کرتے ہیں، پارہ نمبر 6 شروع کرتے ہیں، جس میں ہم سورۃ النساء کو مکمل کریں گے اور سورۃ المائدہ کو شروع کریں گے۔ تو آپ کو ایک بات یاد ہوگی کہ جو میں اکثر آپ سے پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ کسی بھی سورت کا جو آخر ہوتا ہے اصل میں اس پوری سورہ کی سمری اس آخر میں ہوتی ہے، اور خاص کر اگر وہ ایک لمبی سورت ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، دیگر صورتیں ہیں۔ تو ان صورتوں کی اگر آپ نے سمری دیکھنی ہو تو آپ ان صورتوں کے آخر کو دیکھ لیا کریں۔ تو سورۃ النساء کا آخر دیکھیے، کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ تو چلیے چھٹا پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا يحب اللہ پسند نہیں کرتا، لا يحب اللہ پسند نہیں کرتا۔ کیا پسند نہیں کرتا اللہ؟ الجہر بالسوء، برائی کو اعلانیہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ لفظ آپ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جہری نماز، مطلب مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں جہری نمازیں جن میں اونچی قرات ہوتی ہے، تو اعلانیہ اونچی، تو جہرہ کا مطلب اونچی اعلانیہ، بالسوء برائی، برائی کو اعلانیہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ من القولی بات سے، ہاں ایک صورت ہے جس میں اعلانیہ عیب بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے۔ تو دیکھیں نا اللہ کی ان دو صفات کا اس آیت سے کتنا تعلق ہے کہ جو بندہ جو کرے گا اللہ سن بھی رہا ہے، علم بھی رکھتا ہے، خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا۔ اچھا جی، اب دو باتیں ہیں۔ دیکھیے پہلی تو یہ کہ کوئی انسان خود سے برائی کرے اور پھر اس کو اعلانیہ بیان کرنا شروع کر دے، یہ کبیرہ عمل ہے۔ اس کے بارے میں نچلی حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری کی ساری امت کو معاف کیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو مجاہرین ہیں۔ اچھا، اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل ہے نا مجاہرہ، اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا۔ مجاہرہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ رات کے ٹائم میں کوئی عمل کرے، کوئی گناہ کرے، ثم يصبح، جب وہ صبح کرے، وقد سترہ اللہ علیہ، اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، رات گئی بندے نے گناہ کیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، فیقول، تو وہ کہے یا فلان، اے فلاں بندے، عملت البارحۃ کذا وکذا، رات کو میں نے یہ برائی کا کام کیا، وقد بات یسترہ ربہ، اب اللہ نے تو اس پر پردہ ڈالا، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْ،
اور وہ صبح کے وقت اللہ کے اس پردے کو خود سے بیان کرنا شروع کر دے. یہ ہے مجاہرہ، کہ اللہ نے کسی بندے پر پردہ ڈالا اور وہ خود سے اپنے گناہوں کو بیان کرنا شروع کر دے. تو فرمایا میری ساری امت کو معاف کیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے. اللہ پردہ ڈالے بلائے پر آپ بھی پردہ ڈالیے. مجھے بتائیے چیٹ میں کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے یا نہیں کہ مطلب گناہ کرنے کے بعد پھر اس کو اعلانیہ بتاتے ہیں کہ جی یہ کام میں نے کی ہے، بڑا کارنامہ سر انجام دیا، چاہے وہ خیانت ہے یا دیگر کوئی بھی گناہ کے کام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو پہلی چیز ہے نا. دوسری کیا ہے؟ یہ تو تھا اپنا عمل یا اپنا گناہ خود سے بتانا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں. نمبر 2، کسی کی برائی، کسی کا گناہ پتا چلے تو انسان اس کو پھیلانا شروع کر دے. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. کسی کی برائی بھی پتا چلتی ہے تو اس پر پردہ ڈالیے، اس کی اصلاح کیجیے، اکیلے سے اصلاح کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا. اللہ اکبر. تو اللہ برائی کو اعلانیہ پسند نہیں کرتا، ہاں سوائے اس کے جس پر ظلم کیا جائے. ہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ اپنی بات دوسرے کو بتا سکتا ہے، یہ اس شخص کی برائی کے زمرے میں نہیں آئے گا جو ظالم ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا. ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کو بہت تنگ کرتا تھا، یہ اس سے بہت تنگ تھا. اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کا حکم دیا، پھر تنگ کر ہے، پھر تنگ کر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اپنا سارا ساز و سامان لے کر راستے میں بیٹھ جاؤ اپنے گھر کے آگے، اور جو بھی گزرے اس کو بتاؤ کہ میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے. اب جب اس نے یہ عمل کیا، جو گزرے وہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں سامان کے ساتھ، یہ میرا ہمسایہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے. سارے اس کے ہمسائے کو ملامت کرتے کہ آپ نے اپنے بھائی کو اتنا تنگ کیا کہ وہ گھر سے باہر نکل کر بیٹھ گیا. پھر ہمسائے نے آ کر معافی مانگی اور اس کا سامان اس کے ساتھ اندر رکھا. ایسی صورتحال میں یہ جائز ہے، یہ الجہر بالسوء میں نہیں آئے گا. اللہ اکبر. کتنی پیاری آیات ہیں اور دین اسلام کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں. فرمایا ان تبدو خیرن، اگر تم کسی خیر کو واضح کرو، ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا تم کسی برائی سے معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا. اللہ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، أَن يُفَرِّقُوا، یہ کہ وہ تفریق کر دیں، بین اللہ، اللہ کے درمیان، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی؟ ہم کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں، کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں. کیا مطلب جو ان کی خواہشات کے مطابق ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں، جو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. تو شریعت اسلامیہ کے اندر یہ چیز بڑی معیوب ہے، بڑی معیوب ہے یہ بات کہ اپنے من چاہی باتوں کو مان لینا اور جن پر من نہ چاہے ان کو چھوڑ دینا. وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، یہ کہ وہ بنائیں، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کوئی راستہ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں. فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ ہے جو حقیقی کافر ہیں. اللہ کے ساتھ کفر، اس کے رسولوں کے ساتھ کفر، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق، بعض کتاب پر ایمان، بعض کا کفر، اور کوئی درمیانہ راہ اختیار کرنا، یہ فرمایا یہ عمل کرنے والے حقیقی کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب.
عذابن عذاب مہینہ رسوا کرنے والا، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، ہاں آپ دیکھیے ان کے مد مقابل اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے اہل کفر کے مد مقابل۔ اور الحمدللہ یہ قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن کے مضامین میں، موضوعات میں جہاں پر اہل کفر کا تذکرہ ہوتا ہے ساتھ اہل ایمان کا ذکر بھی ہوتا ہے، تاکہ اہل ایمان جان لیں کہ اس راستے کو اختیار کرنا ہے اور اس کو نہیں کرنا۔ تو دیکھیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور انہوں نے تفریق نہیں کی، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سوف یؤتیہم اجورہم، سوف ان قریب، یؤتیہم دے گا ان کو، اجورہم ان کے اجر، یعنی ان کا رب ان کو ان کے اجر دے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا، اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کریں۔ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان سے کوئی کتاب اتاریں۔ اللہ نے فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، اس سے بڑا سوال انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا تھا۔ فقد سألوا موسیٰ، انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک اس سے بڑا، کیا سوال کیا تھا؟ فقالوا انہوں نے کہا تھا ارین اللہ جہرتن، ہمیں دکھاؤ اللہ جہرتن، کھلم کھلا اعلانیہ واضح طور پر۔ بنی اسرائیل نے، مطلب اگر آج آپ سے یہ اہل کتاب آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان سے کوئی کتاب اترے تو پھر ہم ایمان لائیں گے، تو انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ ہمیں نعوذ باللہ اللہ دکھاؤ تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو کیا ہوا تھا ان کی اس بات کا انجام؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، آ لیا تھا انہیں ایک بجلی نے، الصاعقہ جس کی جمع صواعق آپ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں، گرنے والی۔ یہ جو آسمانی بجلی تین طرح کی ہوتی ہے نا، ایک جس کی آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الرعد، جس کی ایک مکمل صورت بھی ہے الرعد، آواز والی بجلی۔ ایک ہوتی ہے جس کی چمک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں برق، بولے کیا کہتے ہیں جی؟ برق۔ اور ایک ہوتی ہے وہ بجلی جو گرتی ہے، بولے وہ بجلی جو گرتی ہے اس کو کہتے ہیں صاعقہ۔ تو جب اہل کتاب نے، بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں ہمارا رب دکھاؤ پھر ہم ایمان لائیں گے، تو کیا ہوا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ انہیں گرنے والی بجلی نے آ لیا تھا، بِظُلْمِهِمْ با سبب کے معنی میں ہے، ان کے ظلم کے سبب، ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ پھر انہوں نے بچڑے کو بنا لیا، بچڑے کو پکڑ لیا، مطلب بطور معبود کے پکڑ لیا، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتہم البینات کہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ چکی تھیں، ان کے پاس ساری نشانیاں آ چکی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو الہ بنا لیا۔ فعفونا عن ذالک تو پھر ہم نے ان سے معاف کیا، درگزر فرمایا۔ وآتینا موسیٰ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا مبینا واضح دلیل، بنی اسرائیل کے مقابلے میں ہم نے انہیں واضح نشانیاں اور دلائل عطا کیے، سلطان۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، بِمِیثَاقِهِمْ ان کے میثاق، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، ایک عہد ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے پختہ عہد، تو ہم نے ان کے پختہ عہد کی وجہ سے ان پر طور پہاڑ کو بلند کیا، جس کی تفصیل آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔
وقلنا اور ہم نے کہا لہم ادخلوا الباب سجدا، ہم نے ان سے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدے کی حالت میں. وقلنا لہم اور ہم نے ان سے کہا لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرو. لا تعدو مت زیادتی کرو فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں. واخذنا منہم اور ہم نے لیا ان سے میثاقا غلیظا، پختہ وعدہ. دیکھیں میثاق تو پہلے ہی پختہ عہد کو کہتے ہیں، لیکن غلیظا اس کی صفت آگی کہ انتہائی پختہ عہد ہم نے ان سے لیا تھا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں سرکشی سے کام نہیں لینا. آپ کو یاد ہے نا یوم السبت جو آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ انہیں ہفتے کے دن جو شکار سے منع کیا گیا تھا تو وہ کیا کرتے ہیں، جمعے کی رات کو ایک الگ نہر نکال کر دریا سے ایک چھوٹے سے حوض میں مچھلیاں جمع کر لیا کرتے تھے اور اگلے دن وہاں سے شکار کرتے اور کہتے دیکھیں اللہ نے وہاں دریا سے شکار کرنے سے منع کیا، ہم تو یہاں سے کر رہے ہیں نعوذ باللہ. یہ ان کا ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز کرنا تھا. اب دیکھیں بنی اسرائیل پر جو اللہ کی پکڑ آئی، اللہ رب العزت نے یہ جو آیت کریمہ ہے بلکہ ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان 2 آیات میں اس کے 7 اسباب کو بیان کیا، بلکہ اس سے اگلی آیات بھی، آیت نمبر 157 بھی، 155 156 اور 157، 3 آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے 7 اعمال کو بیان کیا اور پھر ان کے انجام کو بیان کیا گیا. تو چلیں جی دیکھیں 7 اعمال ان کے کون سے تھے جن کے سبب ان پر اللہ کی پکڑ آئی. وہ 7 اعمال ان کے کیا تھے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد کو توڑنے کے سبب. با سبب کے معنی میں ہے بیما، بسبب اس کے جو، نقضہم انہوں نے توڑا یا ان کا توڑنا، میثاقہم اپنے پختہ عہد کو. نمبر 2 وکفرہم بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے. نمبر 3 وقتلہم الانبیاء، اللہ کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے. ایک ہوتا ہے نا کسی انسان کو حق کے ساتھ قتل کرنا، مطلب یہ کہ اس نے کسی اور انسان کی جان لی تو بدلے میں اس کی جان لی جائے گی، یہ ہوتا ہے حق کے ساتھ قتل کرنا. لیکن بنی اسرائیل نے انبیاء رسول کو ناحق قتل کیا، کوئی حق نہیں تھا ان کے پاس قتل کرنے کا. وقولہم اور ان کا یہ کہنا. چوتھا سبب کیا ہے جی؟ ان کا یہ کہنا کیا؟ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردہ ہے. کہا گیا ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہتے جی دلوں پر پردہ ہے، کیسے ایمان لائیں؟ نہیں، اصل میں دلوں پر پردہ نہیں ہے. اللہ نے بتایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. طبع مہر لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں پر. کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب. فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا ایمان نہیں رکھتے، مگر معمولی سا. پانچواں عمل وبکفرہم، اور ان کا کفر کرنا، مطلب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان کا کفر کرنا. وقولہم، اور ان کا کہنا علی مریم، مریم علیہ السلام پر بہتانا عظیمہ، بہت عظیم بہتان لگانا. آپ کے علم میں ہے یہود نے نعوذ باللہ حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام پر نعوذ باللہ بہتان لگا دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کے موقع پر. یہود نے یہ الزام لگایا تھا. تو اللہ نے فرمایا ان کے اسی مریم علیہ السلام پر ان کا بہتان کہنا، عظیم بہتان کی وجہ سے. اور دیکھیں 7واں عمل ان کا کیا تھا جو اگلی آیت کے اندر ہے، اور وہ ہے جی وقولہم، اور ان کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے جو مسیح ہے عیسیٰ بن مریم ان کو قتل کیا.
رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے، ان کا یہ بات بھی کہنا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے تو ان کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن یہود یہ کہتے تھے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت آئی ہے، المسیح، المسیح۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو دجال کی احادیث کے اندر دجال کے لیے الفاظ آئے ہیں، اس کے اندر بھی اس کی صفت آئی ہے المسیح، سیم ورڈ یہی ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو مسیح ہے یہ عربی کے باب مسح یمسح سے ہے، مطلب مس کرنا، ٹچ کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ جو نابینا ہوتا تھا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی واپس آ جاتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باب سے مسیح ہے، مسح یمسح۔ اور جو دجال ہے وہ کس باب سے ہے؟ عربی زبان کا باب ہے ساح یسیح، سیاحت، چلنا پھرنا۔ تو دجال کو مسیح کہا گیا کیونکہ وہ زمین میں چلے پھرے گا، چکر لگائے گا زمین کا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا تھا۔ یہود نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو قتل نہیں کیا تھا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور انہوں نے ان کو سولی نہیں چڑھایا تھا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو تو مشابہت دے دی گئی تھی، مطلب ان پر معاملہ خلط ملط کر دیا گیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک من، البتہ وہ بھی اس میں شک پر ہیں، مطلب وہ شک پر ہیں کہ واقعتاً ہوا کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی ہم نے سولی پر چڑھایا یا وہ کوئی اور تھا جس کو چڑھایا۔ ان کا آپس میں بھی اختلاف ہو گیا تھا، اور اختلاف کی بنیاد انہیں خود سے بھی شک تھا، یقین نہیں تھا کہ ہم نے کس کو قتل کیا یا سولی پر چڑھایا۔ فرمایا ما لہم بہ من علم، نہیں ہے انہیں اس کا کوئی علم، الا اتباع الظن، مگر گمان کی پیروی، بس اپنے گمانوں کے پیچھے چڑھ رہے ہیں، کوئی یقینی علم نہیں ہے انہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا بھی یا نہیں۔ لیکن اللہ نے یقینی بات بتا دی، فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے جو اس وقت بائبل یا انجیل یا جو بھی ان کی آسمانی یا کتاب مقدس ان کے درمیان موجود ہے، حتیٰ کہ اس کتاب کی جو بھی صورتحال ابھی ان کے پاس باقی ہے، جس حالت میں بھی ہے، کتاب کی آپس کی عبارتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا یا نہیں۔ لیکن قرآن مجید نے آ کر یہ ان کے اس اختلاف کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، مطلب اس کو حل کر دیا۔ اگر وہ اس چیز کو سمجھے تو اختلاف کو قرآن مجید نے ختم کر دیا، اور قرآن مجید نے بتا دیا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقینی طور پر انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا تھا۔ تو عیسائی آپس میں جھگڑتے ہیں تو جھگڑیں کہ ہم نے قتل کیا یا نہیں کیا، یہود نے قتل کیا یا نہیں کیا۔ ہم اہل ایمان کا ایمان ہے، اہل اسلام کا ایمان ہے، اس چیز پر یقین ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی غالب حکمت والا۔ اللہ نے جو ان کو اٹھایا، ایک تو اس سے اللہ کے غلبے کا پتہ چلتا ہے، وہ عزیز ہے، اور دوسرا اللہ کی حکمتیں ہیں، قیامت سے پہلے ان کا نزول فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے، اور یہ ساری چیزیں اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ کی صفات بھی وہی آئیں جو آیات سے مناسبت رکھتی تھیں۔ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے، إِلَّا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے بھی ان پر، قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے۔
اہل کتاب میں سے نہیں ہے مگر ہر کوئی ان کی موت سے پہلے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ کیا مطلب ایمان لائیں گے؟ مطلب یہ ہوگا کہ قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دیکھیں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بات تو غلط تھی، جو عقیدہ وہ پوری زندگی رکھتے آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، یہ تو غلط عقیدہ ہے، باطل ہے، انہیں تو قتل نہیں کیا گیا۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو پھر وہ کہیں گے ہم اب ایمان لائے، لیکن تب کا ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں اگر ایمان لانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فائدہ دے گا۔ تو یہاں ایمان یقین کے معنی میں ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یقین ہو جائے گا یقین کہ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا، یہود نے ان کو قتل نہیں کیا تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام لوگوں پر گواہ ہوں گے، اے اللہ میں نے تیری دعوت کو، تیرے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، با یہاں سبب کے معنی میں ہے، فَبِظُلْمٍ پس ظلم کے سبب، کن سے ظلم ہوا تھا جی؟ من الذین ہادو، ہادہ یہودو، یہودی ہو جانا، ظلم کے سبب ان لوگوں کی طرف سے جو ہادو یہودی ہو گئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، علیہم ان پر، طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، جو پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں ہم نے ان کے ظلم کے سبب ان پر وہ حرام کر دی۔ اور کیا سبب تھا جی؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، پہلا تو جو انہوں نے ظلم کیا، پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی۔ نمبر 2، اللہ کی راہ سے ان کا روکنا، وَبِصَدِّهِمْ با سبب کے معنی میں ہے ان کے روکنے کے سبب، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، کثیرہ بہت زیادہ جو وہ اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکا کرتے تھے۔ نمبر 3، کیا سبب تھا جی؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود کو لینا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور تحقیق انہیں منع کیا گیا تھا اس سے، سود کی لین دین سے انہیں منع کیا گیا تھا، انہوں نے سود کی لین دین کی تو اللہ رب العزت نے کیا کیا جی؟ ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ نمبر 4، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت نے ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ان 2 آیات کے اندر 4 اسباب کا ذکر ہے، جن اسباب کے سبب اہل کتاب پر پاکیزہ چیزیں، مطلب جو حلال چیزیں ہیں، بطور سزا کے وہ بھی حرام کر دی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے انجام بتا دیا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ ان میں سے کافروں کے لیے، عذابًا أَلِيمًا دردناک عذاب، ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا یہ تو اہل کتاب کا رویہ ہے، اس کے برعکس اگر دیکھیں اہل ایمان کا رویہ کیا ہے؟ فرمایا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، ان میں سے جو علم کے اندر راسخون ہے، علم کے اندر جو پختہ ہے نا، وَالْمُؤْمِنُونَ اور اہل ایمان، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، علم کے اندر یقین پختگی رکھنے والے، علم کے اندر پختگی رکھنے والے اور اہل ایمان، یہ دونوں طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنے والے، والمؤتون الزکاۃ
اور زکوٰۃ کو دینے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے۔ اب جن لوگوں میں یہ صفات ہیں، کیا صفات؟ کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا قرآن مجید اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3، نماز کو قائم کرنے والے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کو دینے والے۔ نمبر 5، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے۔ اللہ اکبر۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم دیں گے۔ دیکھیں فعل مضارع سے پہلے سین آئے تو انقریب کے معنی میں سنؤتی، انقریب ہم دیں گے، ہم انہیں، انقریب ہم انہیں دیں گے، اجرا عظیما، عظیم اجر، ہم انہیں بہت بڑا اجر دیں گے ان کے اس ایمان اور یقین کے بدلے میں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آخری آیات ہیں، اور یہاں پر اللہ نے 13 انبیاء کا ذکر کیا۔ 13 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ان کی طرف وحی جو فرمائی تو اللہ نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہاں پر ایک بڑی نکتے کی بات ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، کیونکہ آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما جیسے، اوحینا ہم نے وحی کی تھی، الی نوح نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعد ہی جو ان کے بعد تھے، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اسباط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ، اولاد یعقوب کے لیے، یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے جو انبیاء رسول تھے، یعنی بنی اسرائیل میں سے، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وایوب اور ایوب علیہ السلام کی طرف، ویونس اور یونس علیہ السلام کی طرف، وہارون اور ہارون علیہ السلام کی طرف، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داود الزبور اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں اللہ نے 13 انبیاء رسول کا تذکرہ فرما کر ان کی وحی کا اثبات کر دیا۔ تو یہی تو مطلب ہے کہ ہم نہ صرف قرآن مجید بلکہ قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے ان کو نازل کیا، ہم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان تمام انبیاء رسول پر ایمان رکھتے ہیں جن کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ فرمایا اللہ نے وَرُسُلًا اور بہت سے رسول، قد قصصناہم تحقیق ہم نے بیان کیا انہیں، قصہ یقص سے ہے قصصنا، قصہ یقص ہوتا ہے نا بیان کرنا، تو قد قصصناہم تحقیق ہم نے انہیں بیان کیا، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، ورسولاً اور بہت سے رسول ہیں، لم نقصصہم علیکا ہم نے ان کے بارے میں بیان نہیں کیا آپ پر۔ ہم نے کچھ رسولوں کے بارے میں آپ پر بیان کیا اور کچھ کے بارے میں بیان نہیں کیا، یا بہت سے کے بارے میں بیان کیا اور بہت سے باروں کے بیان نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے گا، دیکھیے نا، انبیاء رسول، بہت سے ایسے انبیاء رسول ہیں جو اس دنیا میں آئے، انہوں اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور قرآن مجید میں ان کا نام تک نہیں۔ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیا، اپنے فریضے کو سر انجام دیا اور اپنا وقت پورا کیا۔ اللہ نے بس یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے میں ان کا ذکر کر دیا، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے ایسے رسول ہیں کہ ہم نے آپ پر ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بیان کیا، حتیٰ کہ ان کے نام تک ہمیں نہیں پتا۔ اللہ
لیکن ان کی دعوت، اب ان کی اقوام تک پہنچنا، فریضے کو سر انجام دینا، یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا جو انہوں نے ادا کیا۔ تو یاد رکھیے گا، آنے والا وقت ہوگا، میرا اور آپ کا نام اس دنیا کے اندر ہو یا نہ ہو، میں اور میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء رسول آئے، ہم انہیں نہیں جانتے کون تھے، کہاں سے تھے۔ فرمایا رسولن، اللہ کی یہ رسول، اللہ کی یہ چنیدہ بندے، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں دینے والے اور متنبع کرنے والے، ڈرانے والے۔ کیوں؟ لِأَلَّا، تاکہ نہ ہو، یکونا، لِأَلَّا یکونا، تاکہ نہ ہو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، علی اللہ، اللہ پر، حجتن، کوئی حجت، بعد الرسل، رسولوں کے بعد، تاکہ اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، قیامت کے دن کوئی آ کر یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے پاس تو رسول ہی نہیں آئے تھے۔ تو اللہ نے رسولوں کو بھیج کر اس حجت کو قائم کر دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے، اس کی حکمتیں ہیں رسولوں کو بھیجنے میں، ان کے ذریعے تبشیر و تنذیر میں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ فرمایا لیکن اللہ، لیکن اللہ، یشہد، گواہ ہے، کس چیز پر؟ بما انزل الیک، جو اس نے آپ کی طرف اتارا، انزلہ بعلمہ، اللہ نے وہ اپنے علم سے اتارا، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، اللہ بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کافی ہے، اللہ بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، صد یصد ہوتا ہے روکنا، اللہ کی راہ سے انہوں نے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہوئے بہت دور کی گمراہی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ کہ انہیں معاف کرے، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی اللہ یہ ہے کہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ نہ تو یہ ہے کہ اللہ انہیں معاف کرے جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اور ان کا خاتمہ اسی کفر پر ہوا، تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں درست راستے کی طرف چلانے والا ہے۔ ہاں، ان کا ایک ہی راستہ ہے، الا طریق جہنم، مگر جو جہنم کا راستہ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر یہ بڑی معمولی ہے، یہ بات، یہ اللہ پر کوئی گراں نہیں ہے، اللہ پر یہ بات بڑی آسان یا معمولی ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، قد جاءکم الرسول، تحقیق آگے تمہارے پاس رسول، تحقیق آگے تمہارے پاس رسول، کیا لے کر آئے؟ بالحق، حق کو لے کر آئے، کس کی طرف سے لائے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فآمنوا، تو ایمان لانا ہے تم نے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں جی قرآن کی بلاغت پر۔ آپ اس آیت کریمہ کی لذت کو دیکھیے، یعنی کتنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے پورے مقدمے کو رکھ دیا اور اس کے نتیجے کو بھی رکھ دیا۔ دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، صرف یہود و نصارہ نہیں، صرف مشرکین نہیں، صرف مسلمان نہیں، اے لوگو، انسان ان کی جمع ناس، اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں۔ مقدمہ کیا ہے جی؟ قد جاءکم الرسول بالحق، رسول تمہارے پاس حق لائے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ حق کس کی طرف سے ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب جب رسول حق لے کر آگے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، رسول حق لے آئے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ فآمنوا، تم ایمان لاؤ۔
اچھا اب اگلا سوال ہے، اگر ہم ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کتنی پیاری آیت کریمہ ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ اور اگر نہیں مان لاؤ گے تو برعکس کیا ہوگا؟ وَإِن تَكْفُرُوا، ساتھ ہی متنبع بھی کر دیا، وارننگ بھی بیچ میں ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا۔ اللہ علم اور حکمت والا ہے، وہ جانتا بھی ہے اور اس کی حکمتیں بھی ہیں۔ تم زمین و آسمان میں اللہ کو تو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو پھر ساری بات کا یہ نچوڑ ہے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، دیکھیں مدنی صورت ہے، مدنی صورتوں میں اہل کتاب کو خطاب ہے۔ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر سچ بات، اللہ کے بارے میں درست بات کہو۔ اچھا اب دین میں غلو سے کام نہ لو، کیا مطلب؟ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، تم ان کا ادب و احترام کرو، ان پر ایمان لاؤ، لیکن ایک حد سے آگے نہ بڑھو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح جو تھے وہ تو مریم کے بیٹے تھے علیہ السلام، رسول اللہ، اللہ کے رسول تھے، وہ کلمتہ، اور اللہ کی بات تھے، اللہ کا کلمہ تھے، القاہا الی مریم، جو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا، وروح من، اور اللہ کی طرف سے ایک روح تھے۔ اس سے زیادہ غلو مت کرو۔ تم یہ جو کہنا شروع ہوگے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ نعوذ باللہ وہ جو 3 گاڈز کا یا 3 معبودان کا کنسپٹ ہے نصارہ کے ہاں، کہ اللہ ہے، حضرت مریم ہے، حضرت عیسیٰ ہیں، تو یا پھر بعض نے کہا کہ المسیح ابن اللہ، مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ غلو ہے، غلو سے کام نہ لو۔ اب دیکھ لیجئے نصارہ کا پورا دین غلو پر قائم ہے۔ ان کے چرچ کے اندر، ان کے معبد خانوں کے اندر دیکھ لیجئے کہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، نہیں سامنے صلیب لٹکی ہوئی ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے۔ ان کے گلوں میں صلیب ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے۔ ان کے ڈریسز میں صلیب، ہر جگہ پر اصل میں وہ صلیب کی عبادت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا نصیحت کی تھی؟ میری امت کے لوگوں، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری ذات میں ایسے غلو نہ کرنا جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی ذات میں غلو کیا علیہ السلام۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم یہی کہنا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ تو یاد رکھیے گا کہ آج ہم امت محمدیہ نے یہ جو کچھ علامات کو بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا کوئی نقش ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اسے آپ کی طرح منسوخ کیا جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے، پتہ نہیں آپ کے ہاں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں، میں نے کچھ مساجد کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبلے والی طرف وہ جو نعلین کا نشان ہے اس کو لگایا جا رہا ہے بعض مساجد میں قبلے والی طرف، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں۔ بعض جگہوں پر اس کو ماتھے پر لگایا جا رہا ہے، گلے میں پہنا جا رہا ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، کہیں آنے والے وقتوں میں شیطان اس وسوسے میں نہ ڈالے کہ اہل اسلام اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی علامت کے ہی پیچھے چلنا شروع ہو جائے، اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم یہود و نصارہ کی ایسے پیروی کرو گے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اٹھ کر کسی گو کے سوراخ میں اپنا سر دے گا تو میری امت کا بھی کوئی شخص اٹھ کر یہ
لا یعنی اور فضول کا قسم کا کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ اہلی کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ بات کرو جو حق ہے۔ اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول تھے، مریم کے بیٹے تھے۔ اب جب مریم کے بیٹے تھے تو نعوذ باللہ کس طرح سے وہ خالق یا اللہ کی تخلیق کے اندر یا اللہ کی عبادت کے اندر اس کے شریک ہو سکتے ہیں؟ جب آپ نے کہہ دیا کسی کے بیٹے، تو مطلب یہ کہ انسان ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اللہ، ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی مالک ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تم یہ نہ کہو کہ تین، انتہو، رک جاؤ، باز آ جاؤ، بس کر دو، انتہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک معبود ہے، اللہ تو بس ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، تم یہ تین مت کہو۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ وہ پاک ہے ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ تو اولاد سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات، اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور وہ اللہ کارساز کافی ہے، وہ اللہ اکیلا کارساز کافی ہے۔ اللہ، تو اب مجھے بتائیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 کی روشنی میں ہمیں نصارہ کو، کرسچنز کو اچھی طرح سے دین اسلام کی دعوت نہیں دینی چاہیے؟ سب ارادہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ کہ ہمارے حلقہ احباب میں یا ہمسایوں میں اور خاص کر عرب کنٹریز میں رہنے والے، ان کے ساتھ کام کرنے والے دیگر عیسائی لوگ ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری آیات ہیں سورۃ النساء، ان کے ذریعے ان کو دین اسلام کی دعوت دیجیے کہ اصل میں جو آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں وہ آپ کی شریعت کے مطابق بھی درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لِيَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، مسیح علیہ السلام نے کوئی آر محسوس نہیں کی۔ لِيَسْتَنْكِفَ، ہوتے نا ایک بندہ کوئی آر اور شرم محسوس کرتے ہوئے کسی چیز سے انکار کر دے، تو حضرت عیسیٰ نے تو اللہ کے بندے ہونے سے آر محسوس کرتے ہوئے انکار نہیں کیا۔ ان یکونا، یہ کہ وہ ہیں عبدا للہ، اللہ کے بندے، وللملائکۃ المقربون، اور نہ ہی قریبی فرشتوں نے۔ تم جن فرشتوں کی عبادت کرتے ہو تو کیا نعوذ باللہ ان فرشتوں نے اللہ کے بندے ہونے سے انکار کر دیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اللہ کی عبادت سے انکار کرتا ہے، وَيَسْتَكْبِرُ، اور تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ، تو ان قریب وہ اللہ انہیں جمع کرے گا، الیہ، اپنی طرف، جمیع، سب کے سب کو، ان قریب وہ اللہ ان سب کے سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ تو کیا کرے گا اللہ جمع کرے گا؟ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ انہیں پورے پورے دے گا ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ، اور اللہ انہیں زیادہ بھی دے گا، من فضلی، اپنے فضل سے، اللہ اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے گا اور ان کے پورے پورے اجر اللہ انہیں دے گا، اہل ایمان کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو۔ قرآن مجید میں 20 مقامات پر ایمان اور عمل صالح ایک ساتھ ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کرتے ہوئے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان قریب انہیں دردناک عذاب دے گا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیًا، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی مددگار۔ وہ اللہ کے علاوہ اپنے لیے قیامت کے دن کسی کو بھی مددگار یا قریبی یا سفارشی نہیں پائیں گے۔ دیکھیے سورۃ النساء کی سمری بیان ہو رہی ہے سورۃ النساء کے آخر میں، ہر سورت کے آخر میں اس کی سمری، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں اور بڑے پاورفل الفاظ، اور آپ کہہ لیں
پوری بات کو جب آپ کرتے 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 سمیٹنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بس بات آخر ہے، تو میں چند چیزیں یہ جو میری بات کی سمری ہے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ بیان ہو رہی ہیں۔ یا ایھا الناس، ہے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہان واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، نور مبینہ، واضح نور، ہم نے تمہاری طرف واضح نور اتارا، قرآن مجید ہے جو نور ہدایت ہے۔ اب کیا ہوا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں، باللہ، اللہ پر، تو جو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے مضبوطی سے اس کو تھام لیا، اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ڈٹ گئے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو ان قریب اللہ انہیں داخل کرے گا، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں، وفضل، اور فضل میں، ویہدیہم، اور اللہ انہیں ہدایت دے گا، چلائے گا، الیہ، اپنی طرف، صراطا مستقیمہ، جو صراط مستقیم ہے اس میں، اللہ انہیں صراط مستقیم پر چلائے گا، استقامت کی توفیق دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں، اس سے پہلے آپ ماشاءاللہ اپنے اس کورس میں، اللہ اکبر، وراثت کی 2 آیات کو پڑھ چکے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب یہاں پر جو وراثت کی تیسری آیت ہے، قرآن مجید کے اندر 3 آیات ہیں جن میں وراثت کو تفصیل سے بیان کیا گیا، علم المیراث، اور آپ کے علم میں ہے یہ جو علم ہے نا وراثت کا، مطلب ہم جو دینی علوم کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں نا، تو ہمارے ہاں یہ والا علم، وراثت کا علم، سب سے مشکل تصور کیا جاتا ہے، سب سے مشکل علم۔ فوت ہونے کے بعد، کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ کو تقسیم کرنا، کس رشتہ دار کو کتنا ملنا ہے، کس صورت میں کتنا ملنا ہے، کس صورت میں کتنا ملنا ہے، علم المیراث بڑا پیارا علم ہے، اور مشکل ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 3 آیات کے اندر اس پورے کے پورے علم کو بیان کر دیا۔ اللہ اکبر، 3 آیات کے اندر اس پورے کے پورے علم کو بیان کر دیا۔ تو یہ ان میں سے تیسری آیت ہے، یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، یفتیکم، تمہیں فتویٰ دے رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص ہلاک ہو گیا، اگر کوئی شخص ہلاک مطلب فوت ہو گیا۔ اب کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال پوچھا کلالہ کے بارے میں، اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کلالہ کا کیا حکم ہے۔ پہلے جانیے کلالہ کون ہے۔ کلالہ وہ شخص ہے یا وہ عورت ہے جو فوت ہو گئی یا فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، مطلب وہ شخص جو فوت ہوا نہ تو اس کے اوپر کوئی ہے، مطلب ماں باپ دادا دادی، نہ تو اوپر کی طرف کوئی ہے نہ ہی نچلی طرف کوئی ہے، مطلب بیٹا بیٹیاں آگے پوتا، نہ تو نیچے کوئی ہے نہ اوپر کوئی، اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ لیس لہ ولد، جس کی اولاد نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے جی، وَلَهُ أُخْتٌ، ہاں اس کی بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو بہن کو آدھا مال مل جائے گا، بہن کو اس کے مال میں سے آدھا حصہ مل جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ اپنی بہن کا وارث بنے گا، مطلب اگر کوئی عورت فوت ہو گئی اور اس کے اوپر نیچے کوئی نہیں، تو پھر اس کا بھائی اس کا وارث بنے گا، کس صورت میں؟ إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَد، اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اچھا یہ تو تب تھا نا جب بہن اکیلی تھی، اچھا اب اگر بہنیں 2 ہیں، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اگر وہ بہنیں 2 ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ،
تو پھر ان کو ثلثان ملے گا. ثلثان کس کو کہتے ہیں؟ ٹو تھرڈ. مال کے 3 حصے ہوں گے، اس میں سے 2 حصے ان دونوں بہنوں کو مل جائیں گے. مما تارکا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر اس کے بھائی ہیں، رِجَالًا وَنِسَاء، بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، مرد و خواتین دونوں ہیں، مطلب اس کے ماں باپ یا اولاد نہیں تھی. ظاہر بات ہے اگر ماں باپ ہوئے یا اولاد ہوئی تو پھر تو وہ وارث بنیں گے، پھر بہن بھائی وارث نہیں بنیں گے. یہ اس صورت میں ہے جب ماں باپ یا اولاد نہیں ہے تو پھر بہن بھائی وارث بنتے ہیں. اور اگر بہن بھائیوں میں مرد و خواتین دونوں ہوئے، اس کے بھائی بھی ہیں اس کی بہنیں بھی ہیں، تو پھر آپس میں کیسے ڈیوائیڈ ہوگا مال؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر مذکر کو مؤنث کا دگنا ملے گا. یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے یہ واضح کرتا ہے، ان تدلوا، کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اللہ تمہیں بھٹکنے سے بچانا چاہتے ہیں تو اللہ تمہارے لیے یہ کھول کھول کر واضح کر کے اللہ بیان کرے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. باقی جو علم المیراث کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے الحمدللہ یوٹیوب پر کوئی 10 سے زیادہ لیکچرز موجود ہیں جن کے اندر اس پورے علم کے جو بنیادی موضوعات ہیں اور ٹاپکس ہیں، علم کی تفاصیل ہیں، علم المیراث، اس کو بیان کیا گیا ہے. شاید کہ آپ کے ہوسٹ آپ کے ساتھ وہ لنک شیئر کریں، جس کو ضرورت ہو میراث کے لیکچر کو سننے کی پڑھنے کی تو وہ وہاں سے تفصیلی رہنمائی لے سکتے ہیں. تو الحمدللہ جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ النساء کو مکمل کیا. تو اب سورۃ المائدہ کی 2 آیات ہیں جی. تو چلیے آج ہی سورۃ المائدہ کو ہم شروع کر دیتے ہیں. یہ امجد بھائی آپ کا کیا مشورہ ہے کہ ہم کل کے سبق کے ساتھ ہی سورت کو پڑھ لیں، کیونکہ کل بھی شاید سیشن مجھے ہی پڑھانے کا موقع ملے. تو کل ہم سورۃ المائدہ کو شروع کریں یا آج ہی ہم شروع کریں، جیسے آپ کہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ پھر کل ہی اسٹارٹ کرتے ہیں استاد محترم. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، کل ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے اور 5.5 پیجز ہو جائیں گے، 5.5 صفحات ہو جائیں گے. انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو مکمل کر لیں گے سورۃ المائدہ کو. تو اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے سورۃ النساء کو مکمل کیا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.